میری خود فیملی ہریس ہوئی ہے. خان صاحب کی وجہ سے پاکستان جا ہی نہیں سکتی, میں ایگزٹ ہی نہیں کر سکتی. آپ کا کہنا ہے کہ وہ کلپ جھوٹے ہیں؟ غلطیوں کا اطلاق ہر ایک انسان سے ہوتا ہے. میں خود بھی ایک انسان ہوں. اچھا کروں گی برا کروں گی, اس کا فائدہ نقصان مجھے خود کو ہوگا. فلسطین کے لیے ٹرینڈ چلائیں, یہاں پہ حریم شاہ کے لیے اور دوسرے تیسرے دن ٹرینڈ چل رہا تھا. ایسے تو میں سب کو نہ مت کہوں گی. جب میں یہاں پہ آئی تو ایسے ہی کچھ گینگ تھے جو میرے پیچھے اسٹل پڑے ہوئے ہیں اور مجھے تھریٹ کرنا, پرائیویٹ نمبروں سے کال کرنا. تھریٹ کیا تھی آپ کو, کس کی طرف سے تھی؟ ہمارے پاس اس طرح کی سیٹیں نہیں تھی. جن کے پاس سیٹیں تھی وہ سارے لوٹے ہو کے بھاگ گئے. جہاں پہ بولنے کا وقت آیا وہ سارے کے سارے نامت نکل گئے, حرام اور نکلے. میرے پاس میری منی ٹریل ہے دینے کے لیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. مجھے پبلک سپورٹ نہیں چاہیے, مجھے اداروں کی سپورٹ چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہم لندن میں موجود ہیں. لندن میں آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سوشل میڈیا کی ڈارلنگ بھی کہا جاتا ہے انہیں, دا موسٹ سرچڈ پرسنالٹی آن گوگل ان پاکستان, حریم شاہ. حریم, آپ کا بہت شکریہ, آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ آپ کا آنے کا. اچھا حریم, اب کنٹروورسیز تو بہت زیادہ آپ کے حوالے سے کی آتی ہیں, لیکن حقائق کیا ہیں بہت کم لوگوں کو پتہ لگتا ہے. آپ بھی بولتی کم ہیں, ان کا شاید کم آپ جواب دینا پسند کرتی ہیں. کچھ کنٹروورسیز پچھلے دنوں بھی یہاں آئی تھی کہ شاید آپ کی زندگی کو بھی خطرے ہیں, تھریٹس ہیں, اور کچھ حوالے سے بتائیں گے کہ آپ کو برطانوی پولیس سے بھی آپ نے رجوع کیا تھا, تو کیا معاملہ تھا وہ؟ جی بالکل. دیکھیں, کنٹروورسی لوگ بناتے رہتے ہیں, تو اب ہر ایک کو بار بار آ کے جواب دینا یا دلائل دینا یا آ کے وثوق پیش کرنا, یہ میرا شیوا نہیں ہے. مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ بار بار آؤں اور آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی رہوں یا کچھ. میں ہمیشہ وہ دیکھتی ہوں کہ ان تمام جو بھی مسائل ہو رہے ہیں ان کا ایک لیگل وے کیا ہے. تو آپ لیگل وے پہ جا کے جب اپنے لیے انصاف لیتے ہو تو وہ آپ کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتے ہیں. تو جب بھی جتنا کچھ لنڈن میں میرے ساتھ ہوا, مطلب ایک فیک چیزوں کو جس طرح سے لوگوں نے اچھالا اور فیک کنٹروورسی کی اور ساری چیزیں فیک بنا کے میرے اوپر مطلب ایلیگیشن جو لگائے, تو میں نے ایک بہترین وے اختیار کیا اور اس چیز کو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا. تو جب میں پولیس کے اندر گئی تو پولیس نے مجھے اتنا ہیلپ آؤٹ کیا, مجھے نہ صرف سیکیورٹی فراہم کی, میں نے بتایا بھی تھا کہ انہوں نے مجھے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر جب تک میں چاہوں وہاں پہ رہ سکتی ہوں. مجھے انہوں نے فون دیا جس سے وہ میرے پاس ہے تاکہ مجھے کوئی آ کے نقصان نہ پہنچا سکے. میری لوکیشن ہمیشہ ٹریس ہوتی ہے. اس کے علاوہ فائنینشلی انہوں نے مجھے ایک ادارے نے نہیں, پولیس کے علاوہ ماڈرن سلیوری اور 2-3 ادارے ہیں جنہوں نے, پولیس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, اور پولیس کی وجہ سے اور میرے کیس کی وجہ سے وہ اتنا مضبوط کیس تھا اور میرے پاس اتنے وثوق دلائل تھے, ثبوت تھے. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے زیادہ پولیس کو میری فکر ہوئی اور اس چیز کی ہوئی کہ ان کی کنٹری میں میں ہوں اور مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ. کہ مجھے ایک ایسی فیلنگ آئی یہاں پہ ان تمام حادثات کے باوجود اور ایک فیک اس کے باوجود کہ مطلب میں ایک ایسی کنٹری میں ہوں جیسے ماں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ سارے جس طرح مجھ سے اتنے پیار سے اور اتنی چیزوں سے, جس طرح ان کا بیہیویئر تھا, یہ جس طرح وہ مجھے پروٹیکٹ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں ابھی تک اسٹل, لائک میرے ساتھ ہے ان کا سارا. بلکہ ہر ہفتے میں ان کی خود مجھے کالز آتی ہیں, ان کے مجھے وکیل سب مجھ سے خود رابطہ کرتے ہیں, ادارے مجھ سے خود رابطہ کرتے ہیں. تو مجھے خود وہ ہو رہا تھا کہ مطلب میں کس طرح اپنے رب کو شکر ادا کروں. تھریٹ کیا تھی آپ کو, کس کی طرف سے تھی, کون آپ کو دھمکیاں دے رہا تھا؟ دیکھیں, ڈفرینٹ لوگ, میں کسی کا نیم یہاں پہ مینشن نہیں کروں گی. آپ کو پتہ ہے لوگ شروع سے مجھے ہریس کرتے رہے ہیں, کبھی کیا ایلیگیشن, کبھی کیا ایلیگیشن, کبھی کیا ایلیگیشن. لیکن آپ جتنا صبر کرتے ہو اور جتنا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہو, اور جب آپ غلط نہیں ہوتے تو آپ فوراً لیگل وے اختیار کرتے ہو. اگر آپ کے دل میں کھوٹ ہے تو پھر آپ ڈرتے ہو, آپ کبھی بھی پولیس کے پاس یا اداروں کے پاس نہیں جاتے, کیونکہ وہ پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سامنے آ جاتے ہیں. پاکستان میں میرے اندر جو ہوا تو میں نے وہاں پہ بھی ایک لیگل وے اختیار کیا تھا اور مجھے بہت جلد انصاف ملا تھا. تو جب میں یہاں پہ آئی تو ایسے ہی کچھ گینگ تھے جو میرے پیچھے اسٹل پڑے ہوئے ہیں اور مجھے تھریٹ کرنا, پھر میرے دوستوں کے گھروں میں آنا, باقاعدہ ہمارے پاس ان کے CCTV فوٹیج, ان کا ہر وثوق تھا, پرائیویٹ نمبروں سے کال کرنا. آپ کا کہنا ہے کہ وہ کلپ جھوٹے ہیں اور آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب پیٹھ پیچھے وار کر رہے ہو آپ, تو میں نے تو ایک لیگل وے میں جا کے چیزوں کو پروسیڈ کر رہی ہوں. لیگل وے اختیار کرنا بہت اچھا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ میرے اندر تو اتنی انسانیت ہے, میں کوئی جانور تو نہیں ہوں, اور نہ میں اتنی الحمدللہ ایک ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہوں. مجھے پتہ ہے میری ایجوکیشن, میرا اسلام مجھے یہ نہیں دیتا کہ ہر کتے کے پیچھے بھونکا ہی جاتا ہے, بلکہ خاموشی اختیار کرنا اور خاموشی سے کسی کام کو کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. سنگین حالات سے ہم گزر رہے ہیں, فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے,
اور بجائے اس کے کہ ہم نیکی کے کام کریں، فلسطین کے لیے ٹرینڈ چلائیں، یہاں پہ حریم شاہ کے لیے ہر دوسرے تیسرے دن ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں، اتنے ٹرینڈ اگر ہم فلسطین کے لیے چلائیں، اتنے ہیش ٹیگ کو ہم فلسطین کے لیے وائرل کریں، ان مظلوموں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، ظلم کے خلاف دیوار بنے، تو ہمارے لیے اس طریقے سے بھی آپ لوگوں کو فیم حاصل ہو سکتا ہے. مطلب گھٹیا طریقے سے پبلسٹی کرنا، کسی کی عزت کو چھالنا اور کسی کی عزت کو چھال کے وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ مقابلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اور آپ مرد ہو کے ایسے تو میں سب کو نہ مت کہوں گی کہ آپ لوگوں کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں کہ دوسروں کی مائیں بہنیں بیٹیوں کی تذلیل کرنا. میں نہیں کہتی کہ میں کوئی ایک بہت ہی نفیس قسم کی لڑکی ہوں. غلطیوں کا اطلاق ہر ایک انسان سے ہوتا ہے، میں خود بھی ایک انسان ہوں، لیکن کسی اور کو کوئی حق نہیں ہے کہ میری لائف کو جیرن کریں یا میری لائف میں انٹرپٹ کریں. اچھا کروں گی برا کروں گی، اس کا فائدہ نقصان مجھے خود کو ہوگا. اچھا، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آپ پہلے بھی ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، اب کیا کہنا ہے آپ کا عمران خان کے حوالے سے، ان کی سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے لیے میں نے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جتنی میری وسعت تھی، استطاعت تھی، جتنی میری کیپیسٹی تھی، ان کے لیے میں نے ہمیشہ سے آواز اٹھائی ہے، کیونکہ ایک حق کی آواز تھی، سچ کی آواز تھی، اور جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو ان پہ ظلم ہوا ہے، اور ایسا ظلم کی جس کی مثال نہیں ملتی. کسی پولیٹیشین کے ساتھ اس سے پہلے ایسا ظلم نہیں ہوا جس طرح ان کے گھر کی عزت کو اچھالا گیا، اور ایک فیک کیسز کے اندر، فیک ایلیگیشن کے اندر، جن کے اندر سزا کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا، ان کیسز میں ان کو اس طرح. اور ہم سب سے زیادہ انسپائر اس چیز سے ہوئے کہ خان صاحب ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی بہادری کا جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بھاگے نہیں ہیں، ڈیل نہیں کی، ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، تو ہم کیوں نہ بولیں. میں تو میرے جسم میں جب تک سانس ہے تو میں تو خان صاحب کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی. اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان صاحب ہیں تو مجھے پسند ہے، میں ان کو آئیڈیلائز کرتی ہوں، اس لیے کہ ان پہ ایک ظلم ہو رہا ہے. اور یہاں پہ بھی کوئی کنوکیشن ہوتا ہے یا کہیں پہ کچھ بھی مطلب گیدرنگ ہوتی ہے، یا جہاں پہ یہاں پہ پاورفل یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ میں جا کے ان کے سامنے اس بات کو ضرور رکھتی ہوں کہ پلیز خان صاحب کو انصاف دلائیں، اور مطلب ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. کیا پاکستانی سیاست میں آپ کوئی حصہ لے سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں ابھی بھی تو عمران خان کی پارٹی کی ایک ادنا سی ورکر تھی، یا جو بھی کہہ لیں، ان کے ساتھ، اور خان صاحب کی وجہ سے جوائن کیا، خان صاحب کی وجہ سے وہ تو یہ نہیں کہ کسی سیٹ کے لیے یا کسی اس کے لیے کہ خان کے لیے آواز اٹھائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی سیٹیں نہیں تھیں. جن کے پاس سیٹیں نہیں وہ سارے لوٹے ہو کے بھاگ گئے. جہاں پہ بولنے کا وقت آیا وہ سارے کے سارے نامرد نکل گئے، حرام خور نکلے، اور سب نے جہاں پہ ان کو قربانی ایکچوئل میں دینی چاہیے تھی وہاں پہ آ کے وہ ٹھس ہو گئے، اور اس طرح کی وہ کی. اور میں ان تمام ورکرز جو کہ ادنا سے ورکر تھے، انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے جا کے جیلوں میں اپنی جانیں قربان کی، اور جس طرح کی انہوں نے مار پیٹ کا سامنا کیا، ان کی فیملی کو، میری خود فیملی ہریس ہوئی ہے. خان صاحب کی وجہ سے میرا نام کنٹرول ایگزٹ لسٹ میں ہے کہ میں پاکستان جا ہی نہیں سکتی، میں ایگزٹ ہی نہیں کر سکتی. باقی میں نے تو کوئی ایسا گناہ یا کوئی بھی ایسا نہیں کیا ہوا. تو یہ سب سزائیں صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے مل رہی ہیں، اور ہم ان کو خوشی خوشی قبول کریں گے. مستقبل کیا ارادے ہیں؟ یہیں سیٹل ہونا، یا جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ آپ کو پوری سپورٹ مل رہی ہے، آپ کو اسائلم بھی مل سکتا ہے اس ساری صورتحال میں، تو یہیں رہنے کا ارادہ ہے یا پاکستان جانے کا بھی؟ دیکھیے، پہلے بھی میں پاکستان میں تو نہیں رہتی تھی، میں ٹرکی میں تھی. مطلب مستقل طور پہ میرے عائش پذیر ٹرکی میں تھی، اور ٹرکی میں نے ایک اپنا گھر اور ایک ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہاں پہ آپ آزادانہ اپنی زندگی گزار سکتے ہو. کیونکہ پاکستان کے اندر آپ لوگ ہماری سرزمین ہے، لیکن اپنی سرزمین پہ رہتے ہوئے لوگوں کی کرٹیسزم کا اس طرح آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر سیو نہیں ہوتے. تو مطلب ان لوگوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے بہت پہلے ہی ہم لوگ موو ہو چکے تھے ٹرکی. لیکن یہ تو حق کے لیے آواز بلند کرنا تو نہیں چھوڑوں گی نا، چاہے میں کہیں بھی ہوں، دنیا میں کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے میں ٹرکی میں ہوں، چاہے میں یو کے میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں. لیکن پاکستان میں ابھی جو خان صاحب کے ورکرز کے ساتھ ہوا، اس میں انہوں نے میرا نام جو ہے تو وہ بلیک لسٹ کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں لے جانا بہت مشکل ہو گیا، اور میں نہیں جا سکی. حریم، آپ یہاں پہ رہ رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ کے پاس سیاسی پناہ آپ نے لی ہے کہ وزٹ ویزا ہے، کیا کس سٹیٹس پہ آپ رہ رہی ہیں برطانیہ؟ میں نے کوئی سیاسی پناہ نہیں دی. میں پہلے سے الحمدللہ ڈول نیشنل تھی. میرے پاس پہلے ٹرکش پاسپورٹ بھی تھا، پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ میرے پاس ٹرکش پاسپورٹ بھی تھا. جب میں یہاں پہ آئی تو میں آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی 3-4 دفعہ اور 5ویں دفعہ جب میں آئی تھی تو میں کوئی وزٹ ویزے پہ نہیں آئی تھی. میرے پاس کوئی وزٹ ویزا نہیں ہے کہ میں یہاں وزٹ ویزے پہ ہوں. اگر میں وزٹ ویزے پہ ہوتی تو اس طرح کی فیسلٹی مجھے مل سکتی تھی جس طرح کی فیسلٹی مجھے دی گئی ہیں، یا جس طرح سے مجھے توجہ مل رہی ہے. یا میں وزٹ ویزے پہ جا کے کیسے پارلیمنٹ
पार्लियामेंटेरियन बन सकती हूँ या कैसे जाके पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकती हूँ। आप नेशनल है यहाँ पे, यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में भी मेरे शेयर्स हैं, मैं बिजनेस भी कर रही हूँ। अच्छा, जिसका आपने लोग कह रहे थे कि यहाँ पे क्यों खड़ी और पैसे क्यों गिन रही और पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे पास मेरी मनी ट्रेल है देने के लिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आई एम बिजनेस वोमेन, आई एम तो सही, मैं कहती हूँ आप लोग आवाज़ उठाएं ताकि यहाँ के इदारे आके इन्वेस्टिगेट करें तो मैं बताऊँ फलां पैसा कहाँ से आया है। तो इसलिए मैं प्राउड से पैसा गिन रही होती हूँ और पैसा फेंक रही होती हूँ और पैसा बता रही होती हूँ क्योंकि वो मेरा हक हलाल का पैसा है। तो यहाँ पे आपके पास कोई घर भी है, कोई प्रॉपर्टी भी है? जी, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे जो मेरे पास 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है वो मेरा नहीं है, वो मुझे गिफ्ट मिला है। तो अब तो आपका ही हुआ ना? तो मेरा हुआ, लेकिन आप मुझे गिफ्ट देते तो मतलब खुद नहीं खरीदा हुआ, खुद खुद नहीं के पैसों का नहीं। अच्छा, बात हुई थी आपकी लोकल पॉलिटिक्स के लिए, तो बरतानिया की कौन सी पार्टी है? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव है, लिबरल डेमोक्रेट है, ग्रीन पार्टी है, कौन सी पार्टी में आप जा रही हैं यहाँ आप पे? कह रहे हैं कि वक्त से पहले ही, ताकि यहाँ पे उस पार्टी में भी मेरी बुनियाद रखी गई है और अभी इनिशली मेरा स्टेज है और वक्त से पहले ही लोग आके वहाँ पे भी दबोच लें। पहले तो एनसीए को खत लिख रहे थे, अब पता नहीं पार्टी के तमाम मेम्बरान और उसको वो कर लें और वहाँ पे भी तो सही नहीं कि पहले आप अपनी बुनियादें इतनी मजबूत कर लो कि कोई आपको नुकसान ना पहुँचा सके, दुश्मन इधर उधर से आपको फिर आके आप चीज़ को एक्सपोज करो। तो मुझे अपनी बुनियाद तो मजबूत करने थे, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ से आप? जी डेफिनेटली, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहता हूँ। तो आपको कोई सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए? मुझे देखें, मुझे पब्लिक सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे इदारों की सपोर्ट चाहिए। तो मुझे इदारों की सपोर्ट, यहाँ पे भी इदारों की सपोर्ट मुझे यहाँ पे ही इदारों की सपोर्ट मिल रही है, मुझे पब्लिक से नहीं चाहिए। मुझे पब्लिक, वोट तो पब्लिक ने देना है, जो मेरे फैन है उनकी मुझे दुआएं चाहिए। अच्छा। लेकिन नहीं, वोट पब्लिक दे भी तो पब्लिक के वोट से यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे देखें, इदारे मुझे मुंतखब ना करवाएं। आपने कहा सपोर्ट, मैंने कहा मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इदारों की सपोर्ट चाहिए थे। अभी जब मुझे यहाँ पे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह और मिल रहा है तो आप खुद देखेंगे, तो मैं उससे बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि सब आपके लिए इदारे करते हैं। जैसे अभी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई है आवाम ने, तो मुझे आगे वो नहीं करना, ये आवाम ने चीज़ों को फ्रंट से वोट तो आवाम ने देना है यहाँ पे। वोट आवाम वो तो बाद में देखा जाएगा, इंशाल्लाह दे देगी, क्यों नहीं दे, लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं तो वोट। अब पाकिस्तानी ज्यादातर ईस्ट लंदन में है, ब्रैडफोर्ड में है, तो इसी तरह के इलाके देखें। जिस तरह सोशल मीडिया के अंदर मैं एक टिकटॉकर थी, लेकिन दुनिया में गूगल पे मेरा नाम आया और उससे मीडिया चैनल या कोई भी ना वाकिफ नहीं है, तो दुनिया में आपका नाम अगर एक उसमें आते हैं तो आप खुद देख सकते हो कि उसकी पॉपुलैरिटी कहाँ तक है। तो ये फेम, ये पॉपुलैरिटी, ये चीज़ें मुझे ये आपको आगे लेके अल्लाह ताला की तरफ से मिली हैं। तो मैं नहीं कह सकती कि मेरी लक कितनी ख़राब हो सकती है, क्योंकि मैं अपनी लक पे बिलीव करती हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अल्लाह ने कभी मेरे साथ, लोगों ने बुरा करना चाहा, मेरे साथ अच्छा हुआ। अभी लोगों ने मेरे अगेंस्ट खड़ा खोदा, उसके बदले में मुझे इतना कुछ मिला और इतना सब कुछ मेरे लिए राहें अंबार हुई। और मुझे लगा कि हाँ, जब आप किसी तकलीफ या मसाइब से गुजरते हो, जब लोग आप पे वार करते हैं तो आप उस तरफ तवज्जो ही ना दो, क्या पता उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए कितनी आसानियां और कितनी राहें वार की हुई। तो मैं हमेशा आगे जाती हूँ, मैं पीछे को नहीं देखती। अच्छा, आपने कहा आप टर्किश नेशनल भी हैं, तो क्या टर्किश गवर्नमेंट ने भी आपकी सपोर्ट की यहाँ पे कुछ? यहाँ पे जब सपोर्ट में टर्किश गवर्नमेंट से तब मांगू जब मुझे सपोर्ट ना मिली हो। जब इनिशियली स्टेज पे आके मुझे सब कुछ मिले तो मैं सपोर्ट किसी और से क्यों करूं? मैं तो इन इदारों का शुक्रिया मैं कहती हूँ, ऐसे इंटरनेशनल मीडिया पे कहीं पे भी इनके आत्मान पान की शुक्रिया अदा करूं। मैं कहती हूँ कितना मैं इनका शुक्रिया अदा करूं कि यूके के अंदर इंसानों के साथ अगर आप मजलूम हो तो आपके साथ यहाँ के इदारे किस तरह से उठ के खड़े होते हैं। तो मैं मशकूर हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि ये मुझे किसी और से इस्तदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के इदारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं किसी और से क्यों, मैं शिकवाई क्यों करूँ? शिकवाई नहीं बनता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये थी हरीम शाह, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ तमाम मामलात पे बात की है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।